حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب قائم مقام کہتے ہیں۔ دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت کے لیے، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، لوگ عبادت میں مصروف تھے۔ ایک انتہائی خوبصورت نوجوان بھی سر جھکائے عبادت میں مصروف تھا۔ اچانک اس کا انہماک ٹوٹ گیا۔ اس نے چونک کر دیکھا تو اپنے پہلو میں ایک آدمی کو گریا کرتے پایا۔ وہ بندہ اپنے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگ رہا تھا، میرے اللہ مجھے 10,000 درہم کا مالک بنا دے۔ یہ سن کر وہ خوبصورت نوجوان دنگ رہ گیا۔ اس نوجوان نے اس طرح کسی کو اللہ سے اتنی بڑی رقم مانگتے کب دیکھا تھا، لیکن وہ مانگنے والا تو ارد گرد سے بے خبر زاروں زار روتے ہوئے بس یہی رٹ لگائے ہوئے تھا کہ میرے مالک مجھے 10,000 درہم کا مالک بنا دے۔ اس دعا کرنے والے کی طلب کی شدت اور اللہ پر اس کے یقین سے متاثر ہو کر وہ خوبصورت نوجوان اپنے گھر گیا اور اس طلبگار کے لیے 10,000 درہم بھجوا دیے۔ ناظرین کرام، اس قدر حساس اور سخی اس نوجوان کا مبارک نام تھا حضرت امام حسن علیہ السلام۔ آج جن کا یوم پیدائش ہے ان پر لاکھوں سلام۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جب امام حسن علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اپنا بیٹا مجھے دکھاؤ، کیا نام رکھا ہے تم نے اس کا؟ میں نے کہا حرب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نومولود کو پیار کیا اور فرمایا، نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ ناظرین گرامی، اس دور میں حجاز میں ایسے نام کا رواج نہیں تھا، اس لیے سب کو ذرا عجیب اور اجنبی سا نام لگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نام کو اتنا محبوب بنا دیا کہ آج دنیا میں لاکھوں مائیں اپنے اپنے بیٹے کا نام بڑی عقیدت سے حسن رکھتی ہیں کہ یہ نام خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت امام حسن سے بے حد انس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر حضرت امام حسن کو بوسہ دیتے اور اپنے کندھوں پر بٹھا لیتے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا امام حسن علیہ السلام کو گود میں اٹھائے مسجد میں تشریف لائے۔ انہیں اپنے آگے بٹھا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز شروع کر دی۔ دوران نماز آپ نے سجدہ طویل کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن شداد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو سیدنا امام حسن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر سوار تھے۔ میں واپس سجدے میں لوٹ گیا۔ نماز ختم ہوئی تو صحابہ نے اشتیاق سے دریافت کیا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا وحی آ گئی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، نہیں، مگر میرے بیٹے نے مجھے سواری بنا لیا تو میں نے اس کا دل بھر جانے تک انتظار ہی کیا۔ اللہ، اس ایک واقعے سے حضرت امام حسن علیہ السلام کی فضیلت و شان واضح ہو جاتی ہے۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب مسلمانوں کو حضرت امام حسن علیہ السلام سے محبت کی دعوت دی اور فرمایا، جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے وہ امام حسن سے بھی محبت کرے، اور جو لوگ حاضر ہیں وہ دوسروں تک یہ بات پہنچا دیں۔ فیاضی اور سخاوت کے علاوہ زہد و پرہیزگاری میں بھی حضرت امام حسن علیہ السلام بہت ہی بلند مقام رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام کثرت سے عبادت کرتے تھے اور رات کو سونے سے قبل سورہ کہف ضرور پڑھا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام خدمت دین و خلق کی ایک نہایت روشن مثال تھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ آپ علیہ السلام مسجد میں عبادت میں مصروف تھے۔ ایک سائل آپ علیہ السلام کے پاس آ کے رو دیا۔ آپ نے اپنی عبادت موقوف کی، اس کی حاجت پوری کی اور پھر اپنی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اللہ، اخلاق کی یہ بلندی، مگر بے شک یہ اخلاقی عظمت اہل بیت ہی کا خاصہ ہے۔ حضرت امام حسن بات کرتے تو کمال کرتے، آپ علیہ السلام خاموش رہتے تو بھی انتہائی دلکش معلوم ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کسی کو کچھ عنایت کرتے تو مثال قائم کر دیتے۔ آپ علیہ السلام سوال کا جواب دیتے تو وہ پر حکمت ہوتا۔ آپ علیہ السلام لوگوں کی جہالت کو سکون سے برداشت کرتے۔ آپ جس کے ہم نشین ہوتے اس کی زندگی کو حسین تر بنا دیتے۔ جس روز آپ علیہ السلام کا وصال ہوا، ایک صحابی کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشک بار ہو کر فرمایا، آج اللہ کے رسول کا محبوب دنیا سے رخصت ہو گیا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام جنت البقیع میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پہلو میں مدفون و مستور ہوئے۔ حسن کو دیکھ کر مہر نبی پہ کہتے تھے لوگ، رسول اپنا ہی بچپن اٹھائے پھرتے ہیں۔